السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ہم آج ایک ایسے بابرکت دن دیکھ رہے ہیں جس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، یعنی یوم عرفہ کا دن۔ جیسا کہ رمضان کی آخری 10 راتیں بہت بابرکت ہیں، اسی طرح ذی الحجہ کی یہ 10 دن بہت زیادہ مبارک ہیں۔ جیسا کہ رمضان میں لیلۃ القدر کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت فضیلت دی ہے، بالکل اسی طرح اس 10 دنوں میں یوم عرفہ کا جو دن ہے اس کی بہت اہمیت اور فضیلت ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کس کس طریقے سے نوازتا ہے۔ لیلۃ القدر کو تو ہمیں تلاش کرنا پڑتا ہے، مگر یہ دن عرفہ کا اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں خود بتایا ہے، پھر کیوں نہ اس دن سے خوب فائدہ اٹھایا جائے۔ اللہ تعالیٰ خود نزول فرماتے ہیں اس دن اپنے بندوں کو بخشش دینے کے لیے، جہنم سے آزادی فرمانے کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بھی دن اتنے زیادہ جہنمیوں کو آزاد نہیں کرتا جتنا اس دن یعنی عرفہ کے دن جہنمیوں کو آزادی ملتی ہے۔ یہ دن دعائیں کرنے کا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ بہترین دعا عرفہ کی یہ ہے جو میں نے اور مجھ سے پہلے انبیاء نے مانگی۔ وہ دعا یہ ہے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یعنی یہ کہہ لیجئے کہ یہ دعا بیسٹ دعا ہے اس دن کے لیے، اس دن کی برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اور بھی دعائیں مانگی جا سکتی ہیں اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے لیے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں جہنم سے آزادی عطا فرما دے، شیطان کے شر سے بچائے، دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرمائے۔ بلکہ سلف سالفین تو اپنی دعاؤں کو عرفہ کے لیے جمع کیا کرتے تھے کہ ہم اس دن دعا مانگیں گے۔ ایک بزرگ کی بہت بڑی اس چیز پہ بلیف تھا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ خدا کی قسم میں نے عرفہ کے دن جو بھی دعا مانگی اس کو سال گزرنے سے پہلے ضرور قبول ہوتے دیکھا۔ تو اس دن فجر سے لے کے مغرب تک نیکیاں حاصل کرنے کے لیے خوب دوڑ لگائیے، برائیوں سے بچیے، کوشش کریں کہ چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ جو ہے آج کے دن کم از کم اس سے بچیں۔ 5 ٹائم نماز میں اپنی تسبیحات کو بانٹ لیجئے کہ اس وقت یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد یہ تکبیر پڑھنی ہے۔ ذرا سوچیں، وہاں پر حاجی دعا مانگیں گے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں موقع دیا ہے، ہم بھی یہاں بیٹھ کے عرفہ کا روزہ رکھ کر اس دعا کو پڑھ کے اپنے اللہ کی بارگاہ میں اپنی دعاؤں کو قبول کروائیں گے انشاءاللہ۔ اس دن کے روزے رکھنے کی بہت فضیلت ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی 2 سال کے گناہوں کو معاف فرماتا ہے، یعنی پچھلے جو سال گزرا ہوگا اور جو آنے والا سال، یہ 2 سالوں کے گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی معاف فرماتا ہے۔ روزہ اپنے ملک کی تاریخ کے مطابق رکھیے، یعنی جو قمری تاریخ آپ کے ملک میں چل رہی ہوگی اس حساب سے رکھیں۔ اس دن فجر کی نماز کے بعد تکبیرات کو خوب پڑھیں، استغفر اللہ کا ورد زیادہ سے زیادہ کریں اور اونچی آواز میں تکبیر پڑھیں۔ یہ سنت زندہ ہو جائے گی۔ عید کی تیاریاں تو چل رہی ہوں گی، لیکن خدا را زیادہ سے زیادہ وقت کچن میں نہ گزاریے گا۔ اگر مجبوری ہو تو کچن میں ہی کام کرتے ہوئے تکبیرات پڑھنے کا اہتمام ضرور کریں۔ اس دن قرآن پاک پڑھیں، صدقہ دیجیے، نوافل پڑھیں، ذکر و اذکار کریں اور دعا کرنے کا اہتمام کریں، کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالی حاجیوں کے اوپر اپنے رحم و کرم فرمائے گا تو انشاءاللہ ہمارے اوپر بھی اللہ سبحانہ وتعالی اپنی رحمت کی نظر رکھے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو جہنم سے آزادی عطا فرما دے اور ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔